اچھا احمد اویس صاحب، یہ آج یہ جو سارا معاملہ ہے اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ایک نئی بحث کا دروازہ کھل گیا ہے، اور پہلے آپ سنیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے خلاف میری اپنی پارٹی نے سازش کی اور 2018 میں مجھے یہاں سے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہروایا۔ کس نے؟ پی ٹی آئی نے۔ بربلا کہہ رہا ہوں، اور خان کو بھی کہا ہے، آج پنجاب کی یہ کیفیت نہ ہوتی اگر شاہ محمود یہاں سے ایم پی اے ہوتا۔ 217 والوں جاگو جاگو، مجھے کیا فرق پڑا، میں تو وزیر خارجہ بن گیا۔ اگر میں یہاں سے نہ ہارتا تو آج پنجاب کی یہ صورتحال نہ ہوتی، وہ صورتحال جس پر میں نے آپ کے ساتھ بات کی اور جویل لطیف صاحب سے اور کامل علی آغا صاحب سے بات کی۔ میر صاحب اس میں علیم خان بھی شامل تھا۔ اچھا، میں آپ کے پاس وہ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ احمد اویس صاحب، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ جب کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی تو یقیناً ان کا اشارہ جہانگیر ترین کی طرف ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جیت جاتا تو پنجاب کی آج یہ صورتحال نہ ہوتی، تو وہ اشارہ عثمان بزدار کی طرف کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کی انکمپیٹنس کی وجہ سے آج پنجاب میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ یقیناً ان کا اشارہ تو یہی ہے، کیونکہ اس میں شک نہیں ہے کہ اگر وہ الیکشن جیت جاتے پنجاب اسمبلی کا اور اس صورت میں صورتحال بالکل مختلف ہوتی، اور یہ پالیٹکس جو پنجاب میں اس کے بعد جیسی چلی وہ بالکل اس سے مختلف ہوتی۔ اور شاہ محمود قریشی ایک بڑے تجربہ کار اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور بڑی نظر ہے ان کی سیاست کے اوپر اور عوامی انداز کے اوپر بھی، تو اس لحاظ سے ان کی جو کیلکولیشن ہے، جو انہوں نے بات کی ہے، لیکن بہرحال یہ سٹوری آف پاسٹ ہے۔ اب بات تو ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ کیا آگے ہونے والا ہے اور کیا کیا سٹیپ لینے ہیں آگے، کیونکہ ماضی کے متعلق تو بہت کچھ اسپیکولیشن انسان جو ہے کہہ سکتا ہے کہ ایسا ہوتا تھا جی میں یہ کر چھوڑتا، وہ وقت گزر گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ اس وقت جو ڈھیر سارے جو حالات خراب ہو چکے ہیں اور ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ایک کے بعد دوسرا یہاں پہ روا رکھا جا رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے آئین کو موم کی ناک بنا دیا گیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے میرے نزدیک، کہ ایک ملک جو کہ جس کی کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہ ہو، ایک نظریے کی بنیاد کے مارز وجود میں آیا ہو، سب کانٹیننٹ آف انڈیا کے اوپر اس کی ٹیریٹری جو ہے وہ سب کانٹیننٹ آف انڈیا ہے، اور وہاں پہ آئین کے ساتھ یہ سلوک رکھا جائے جو آج کل ہو رہا ہے، تو خدا نہ کرے کہ اگر یہ اور بڑھ گیا تو ایسی انارکی پھیلے گی، اور پاکستان کے جو ہے وہ بالکنائزیشن کے جو لے کے پلاننگ اور پروگرام بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بڑا موقع ملے گا۔ یہ وقت ہے کہ خاص طور پہ پاکستان کی جوڈیشری، جس کو کہ کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، وہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کرے اور بڑے سخت طریقے سے کسی ذرا برابر بھی اپنی ڈسکریشن کو استعمال نہ کریں، اور آئین میں جو کچھ ہے اسی کے اوپر چلیں، اور ود ان دی فور کارنر آف کانسٹیٹیوشن فنکشن کریں، اور جج کو جج بن کے رہنا ہوگا۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جج کو بادشاہ سلامت بن کے نہیں رہنا، جج کو جج بن کے رہنا ہے۔ لیکن جو کل فواد چودھری صاحب نے ججز کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ ججز کو پلاٹ نہیں دینا چاہتی تھی، اور فروغ نسیم صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں یہ قانون جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، تو یہ الزام نہیں لگا دیا ایک اس صورتحال میں؟ آپ کے خیال میں فواد چودھری صاحب کو ایسا الزام لگانا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں، میرے خیال میں ایسے بادشاہ بھی انہوں نے بڑی غلط بات کی ہے، اور اس بات میں مجھے جہاں تک میں ملتا رہا ہوں ان سے، عمران خان صاحب سے، کہیں ایسی کبھی بات جو ہے اس قسم کی نہ ڈسکشن میں آئی ہے میرے سامنے، نہ مجھے اس بات کا علم ہے، اور میں کافی کلوز رہا ہوں ان کے، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات میں کوئی صداقت موجود ہے۔ اچھا۔